اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں، آج کے اس کلپ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لہذا اللہ ہم سب کو اقوال معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا آج کا موضوع ہے کہ جو ہم لوگوں کی روز مرہ کی زندگی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو اپنا روز کا دن، روز کا اپنے اوقات، اپنے وقت کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ کیا صرف اسی طریقے سے بس ایسے ہی روا روی میں ادھر آئے ادھر گئے، ادھر بیٹھے کھانا کھائے، اس کے بعد پھر جو ہے ٹائم پاس ہو گیا، دن گزر گیا، کام ختم، سو گئے؟ کیا اسی طریقے سے، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا ہمارے روز کے وقت اوقات جو ہیں اسی طریقے سے، ہمارے وقت جو ہیں کیا اسی طریقے سے گزرنا چاہیے؟ تو آئیے اہل بیت سے پوچھتے ہیں، اہل بیت بتائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے، یا اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام آپ بتائیے، ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام آپ طریقہ بتائیے کہ ہماری زندگی فلاح و بہبود کی جانب جا سکے اور ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے بن سکیں۔ جتنا اللہ کے نزدیک بندہ قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس کے مشکلات، انسان کے مشکلات دور ہوتے جائیں گے۔ لہذا بہت سے ایسے گناہ ہم لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں کہ جو سبب بنتے ہیں کہ ہم لوگوں کی دعائیں آسمان تک جانے سے مانے ہوتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ ہماری اور آپ کی دعائیں، ہم لوگوں کی دعائیں اپنے گناہ ہوتے ہیں، سبب بنتے ہیں کہ دعا ہم لوگوں کی مستجاب نہیں ہوتی ہے۔ لہذا دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ دعائے کمیل میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، کتنے ایک فقرے قیمتی ہیں، واقعاً قیمتی ہیں، کہ جس میں گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت سے قیمتی ان دعاؤں کی فقرے، اس دعا کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن آئیے اس حدیث کو سناتے ہیں کہ ہمیں اپنے وقت کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کے روزمرہ کاموں کو کس طریقے سے سیٹلمنٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے اسے جو ہے آراستہ و پیراستہ و سجانا چاہیے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، ہم سب کے 7ویں امام، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ روز کی زندگی کے اپنے وقت کو اس طریقے سے گزارو۔ کس طریقے سے گزارا جائے؟ آپ لوگ اس کو دھیان دیجئے گا، سنیے گا، سمجھیے گا، اور اسی طریقے سے اللہ انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے روز کے اوقات کے اسی طریقے سے حساب رسی کر سکیں، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، اپنے کوشش کرو اپنے روزمرہ کے وقت کو 4 حصوں میں بانٹ دو، 4 حصوں میں تقسیم کر دو۔ روزمرہ کے جو وقت ہمارا دن ہے، ہمارے دن کے صبح سے لے کر کے شام تک یعنی رات تک کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 4 حصوں میں امام فرماتے ہیں کہ اس کو تقسیم کرو، 4 حصوں میں بانٹو۔ کون سا؟ پہلا نمبر 1، ساعۃ لمناجات اللہ، پہلے وقت، پہلا ساعت، پہلی گھڑی جو ہم تقسیم کر رہے ہیں وہ کس لیے ہونی چاہیے؟ کہ انسان سو کے اٹھے تو اللہ سے پہلے مناجات کے لیے مخصوص کر دے کہ اتنی دیر سے اتنی دیر تک ہم کو بیٹھ کر کے دعا پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ ایک وساعتاً لامر المعاش، دوسرا وقت جو ہے روزمرہ کی زندگی میں بیوی بچوں کے لیے معاش اور کاروبار اور رزق حلال کی تلاش میں نکلنا اور رزق حلال کے لیے جو ہے جانا، تاکہ ہم اپنے بچوں کا اس طریقے سے پیٹ پال سکیں، ان کے لیے نان و نفقے کا، بیوی بچوں کے لیے نان و نفقے کا انتظام کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد نمبر 3، وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان، لہٰذا اب اس طریقے سے امام فرما رہے ہیں، وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان والثقات الذین یعرفونکم عیوبکم ویخلصون لکم فی الباطن، لہٰذا اب امام فرماتے ہیں کہ تیسرا وقت،
وہ معین کرنا چاہیے کہ ایک تو ہو گیا اللہ سے مناجات کہ اتنی دیر سے اتنی دیر تک ہم کو جو ہے عبادت کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسب معاش کے لیے ہمیں باہر جانا ہے، کتنی دیر سے کتنی دیر تک ہم کو کام کرنا ہے، ہم کو رزق و روزی کی تلاش میں جانا ہے۔ پھر تیسرا حصہ جو بھی مناسب سمجھے، ہر انسان اپنے حساب سے اس کو تقسیم کرے۔ تیسرا حصہ وہ ہے کہ ایک وقت وہ ہے برادران دینی، جو ہمارے اپنے دینی برادران ہیں، جو اپنے ہم مذہب ہیں، اپنے ہم مذہب برادران کی، یہ نہیں کہ ہمارے سگا بھائی ہے، ہمارا سگا رشتہ، ہمارا خونی رشتہ ہے تبھی نہیں، بلکہ اپنے ہم مذہب دینی برادران کے ساتھ رہنے کے لیے کہ ہم کو اتنی دیر تک دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اتنی دیر تک ان سے جو ہے، اور خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جس وقت جہاں کہیں بیٹھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دوستوں کی مجلس تمہارے جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو وہ بابرکت ہو جائے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلس میں کہیں بھی بیٹھو کم سے کم ایک حدیث یا ترجمہ اس کا ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری مجلس، ہماری بیٹھک جو ہے نورانی ہو جائے۔ لہذا ایک وقت برادران دینی کے ساتھ رہنے کے لیے، اور وہ بھروسے مند افراد، وہ دوست کہ جس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ان کو ہمارے اوپر بھروسہ ہے، اور وہ بھروسے مند انسان کون ہیں؟ وہ افراد کون ہیں؟ جو تمہارے عیوب کی تمہیں نشاندہی کریں، تاکہ وہ بیٹھیں تو ہمارے عیب کو، ہمارے اندر کی برائیوں کو، ہمارے اندر جو کمی پائی جا رہی ہے وہ ہمیں بتائیں کہ یہ اس طریقے سے تمہارے اندر یہ کمی ہے، اس کو تمہیں دور کرنا ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھروسے مند انسان اور دینی برادران کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے گفتگو کی جائے، ان سے حال احوال لیا جائے، ایک دوسرے کی احوال پرسی کی جائے۔ لہذا تیسرا وقت یہ ہونا چاہیے، اور یہ تمہارے عیبوں کو، وہ بھروسے مند افراد ہوتے ہیں کہ جو تمہارے عیبوں، تمہاری برائیوں کو بتاتے تو ہیں، لیکن دل سے تمہارے لیے مخلص ہوتے ہیں، دل سے تمہارے لیے حقیقی معنوں میں دوست وہ ہوتے ہیں کہ جو تمہارے عیبوں کی نشاندہی کریں اور دل سے تم سے محبت کرتے ہوں۔ 3 وقت ہو گیا۔ چوتھا وقت وہ ہے کہ اپنی خود ذاتی زندگی کے لیے، کہ جیسے انسان ہے، ازدواجی زندگی ہے، تو اب اس ازدواجی زندگی میں ہمیں ایک زن و شوہر، میاں بیوی کو کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، ایک حصہ اس کے لیے معین کرنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہوتی ہے میاں شوہر و زوجہ کے درمیان گفتگو، باتیں، اپنے جو ہے نامحرم سے ہٹ کے اپنے یعنی زوجہ، اپنی شریک حیات کے ساتھ وقت دیا جائے، ان کو بھی وقت دیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ 3 کام جو ہے امام فرما رہے ہیں 7ویں امام، کہ ان 3 کاموں کو کرنے کے لیے قوت اور طاقت ملے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی کے اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو اس طریقے سے بانٹنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ بھی راضی رہے، جس کے ذریعے سے رسول اللہ بھی راضی رہیں، جس کے ذریعے سے اللہ جب راضی رہے گا تو لوگوں کو خود بخود اللہ راضی کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں لوگوں کی خوشنودی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کون سا ایسا عمل ہے، ہمارا کون سا ایسا فعل ہے کہ جس سے اللہ راضی رہے۔ جب اللہ راضی رہے گا، دنیا ناراض بھی رہے گی تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ دنیا والوں کو خود بخود راضی کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔